بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مولانا صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سے ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آج کل لوگ جو ہیں کافی بے سکونی اور ڈپریشن کے عالم میں مبتلا ہیں. پریشانی جو ہے، ڈپریشن جو ہے وہ گھریلو بھی ہو سکتی ہے، مالی بھی ہو سکتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اس گھریلو پریشانی یا ڈپریشن کے عالم میں آ کے اس قدر پیک پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ خودکشی جیسے عمل پہ آ جاتے ہیں. تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیں، سکون جو ہے ایک چیز، ایک لاجک آپ کو سمجھنی ہوگی. اللہ نے انسان کو بنایا مٹی سے. دو چیزوں سے انسان کی تخلیق ہوئی. صحیح. اس میں ایک چیز جو شامل رہی وہ مٹی اور پانی. اس سے اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق ہو گئی. اور دوسری جو چیز ہے وہ آسمانی تھی، روح، وہ اللہ کا امر تھا. تو ان دونوں چیزوں سے مل کے انسان بنا. اچھا، آج ہم سکون کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی جتنے اسباب ہیں اس جسم کو فراہم کرتے ہیں. اچھی سے اچھی گاڑی دیتے ہیں، اچھے سے اچھا بنگلہ دیتے ہیں، اچھے سے اچھا جو ہم کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو سکون کا تعلق روح سے ہے جو آسمان سے آئی. اس کو جب تک آسمانی خوراک نہیں ملے گی اس کو دنیا کی کوئی چیز سکون فراہم نہیں کر سکتی. صحیح ہے. آسمانی خوراک کیا ہے؟ آسمانی خوراک اللہ کے احکامات ہیں. ایک آدمی جتنا اللہ کے حکم کو پورا کرے گا اتنا ہی اس کے دل کو سکون ملے گا. بے شک. جسم، آج ہم ظاہری جسم کو دیکھ رہے ہیں کہ جی میں نے بڑا اچھا کھا رہا ہوں، کر رہا ہوں، پی رہا ہوں، اچھے سے اچھا جو ہے میں ٹریولنگ کر رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن سکون نہیں ہے. بھائی، آپ جب تک روح کو اس کی خوراک نہیں دو گے، جب تک ہم جسم کو اس کی خوراک نہیں دیں گے جسم کمزور ہوگا، جس کو ہم انر پیس بھی کہتے ہیں. ہاں، جب تک آپ جسم کو جسم کی خوراک نہیں دو گے جسم کمزور ہوگا. روح کو جب آپ خوراک نہیں دو گے آپ کا دل مرجھا ہوا رہے گا، اس میں سکون نہیں ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نا بندہ سکون کی تلاش میں ہے. اب وہ سکون کی، میرے ماموں اپنا سویڈن میں ہوتا ہے. میں نے ایک دفعہ ماموں آئے، میں نے پوچھا کہ ماموں کوئی عجیب بات بتاؤ، کہ ماشاءاللہ 40 سال ہو گئے سویڈن میں، تو اپنے ہوٹل ہیں ان کے سویڈن میں. اب ہوٹل والا ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے. تو میں نے کہا سکون سے متعلق کوئی عجیب بات بتاؤ. تو کہنے لگے ارسلان، ہمارے یہاں 3 کام ہوتے ہیں سکون کے لیے. کہ پہلے بندہ سکون کے لیے شراب پیتا ہے، اس میں سکون نہیں ملتا تو زنا کرتا ہے، لڑکیوں سے دوستیاں لگاتا ہے. تیسرا کام جو ہے وہ پھر خودکشی کرتا ہے سکون کے لیے. جب اس سے بھی سکون نہیں ملتا، پہلے تو پیسے کی دوڑ لگائے گا، پیسہ آ جائے گا تو وہ شراب میں جائے گا، اچھی سے اچھی لڑکی میں جائے گا. پھر آخر جب پھر بھی اس کو سکون نہیں ملتا تو وہ پھر جو ہے اپنے آپ کو ضائع کر لیتا. یعنی کہ ریسٹ ان پیس. تو بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے بزرگ ایک مثال دیا کرتے ہیں. میں قرآن کی آپ کو 2 آیت سناتا ہوں، پھر آپ کو میں 2-3 واقعات بتاتا ہوں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ سکون کتنا ضروری ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو شخص بھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيَنَّهُ. انّا جو ہے نا عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، کہ میں اس کو ضرور بضرور پرسکون زندگی دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو بھی نیک عمل کرے گا. نیک عمل کیا ہے؟ کسی کی مدد کر دی، کسی کو جو ہے کپڑے پہنا دیے، کسی کو جو ہے قرضہ تھا وہ دور کروا دیا، کسی کو آپ نے راستہ دکھا دیا، کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، یہ آپ کی نیکی ہے. اچھا، نیک عمل میں آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو درجہ اولیٰ پر ہے. گناہوں سے بچنا یہ نیک عمل میں سب سے بڑی چیز ہے. ایک آدمی، یہ خیر بات کہیں اور چلی جائے گی، ہم لوگ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے نا، بھائی ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم تو بہت بڑے اللہ والے ہیں. آپ جتنی نیکیاں کر لو، اگر آپ پالنے والے کو ناراض کرو گے، گناہ سے بچنا یہ سب سے بڑی سنت ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. میں حدیث سے دلیل دے رہا ہوں. بعض ہوتا ہے نا، بولتے ہیں یار ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں، ہم تو اتنا غریبوں کو دیتے ہیں، اتنی مدد کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا
کہ اتقی المحارم، کہ گناہ سے تو بچ جا، تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ ہمارے جو مالدار جو طبقہ ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تو اتنے غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، اتنا صدقہ دیتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ گناہ سے نہیں بچتے، آپ عبادت کے اعلیٰ درجے تک نہیں پہنچے۔ ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس حدیث کی شرح میں ایک بڑی عجیب بات بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سارا دن نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، رات بھر تہجد پڑھتا ہے، دن بھر روزے سے ہوتا ہے، اور دوسرا شخص، اور ایسے لاکھوں لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، لاکھوں لوگ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں، دوسری طرف ایک آدمی ہے واحد جو صرف نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، فرائض پورے کر رہا ہے، واجبات پورے کر رہا ہے، سنت موقدہ پورے کر رہا ہے، اور نفلی عبادت نہیں ہے، مگر اللہ کو ناراض نہیں کرتا۔ صحیح ہے۔ اور پہلا شخص سارے کام کر رہا ہے لیکن چھپ چھپ کے اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ دوسرا شخص پہلے والے کروڑوں لوگوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ پالنے والے کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو ہم اس لاجک کو سمجھے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی میرا بندہ میری نافرمانی نہ کرے، اگر وہ کرے بھی تو رو رو کے اللہ کو منا لے۔ تو اب سکون کا تعلق نیکی سے ہے اور بے سکونی کا تعلق گناہ سے ہے۔ کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ اس کے جو گناہ جو ہے نا وہ دھل جاتے ہیں، اور جب گناہ کرتا ہے تو دل کالا ہو جاتا ہے، جیسے ایک آدمی ڈاٹ ڈالتا جائے نا کسی جگہ پہ، وہ پورا کالا ہو گیا۔ جب توبہ کرتا ہے تو اس طرح اس کا دل سفید ہو جاتا ہے۔ جب دل اس کا سفید ہو جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہیں نا، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ نماز پڑھنے میں بندے کا سب سے بڑا اپنا فائدہ ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد بندہ دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے درمیان وقت کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو آپ کے دل کی کالک دور ہوگی، جب یہ کالک دور ہوگی تو آپ کو سکون ملے گا۔ تو سکون کے لیے بہت شارٹ کٹ راستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ 2-3 کام بندہ اور بھی کرے۔ کیا؟ کہ گناہ تسلسل سے نہ کرے۔ دوسرا کام، کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو انہوں نے یہی پوچھا کہ بیان کے بعد اس کی لاجک کیا ہے؟ یہاں سے یہ وظائف میں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں سے اللہ کی رحمت کا ٹرک آیا، یہاں سے گناہوں کی وجہ سے لعنت اور عذابات کا ٹرک آیا، اب راستہ نہیں مل رہا تو بندہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ اگر مسلسل گناہ کرے گا تو اس کو پھر راستہ نہیں ملے گا سکون کا۔ صحیح ہے۔ یہ نماز بھی اس کو سکون نہیں دے گی، ایک بات۔ دوسرا کام یہ کرے، غریبوں کی مدد کرے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارا دل اگر سخت ہے تو تم یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ کیا مطلب؟ غریبوں کی مدد کرو، صحیح۔ بیواؤں کی، مسکینوں کی، بوڑھوں کی مدد کرے، اس سے بھی دل کی سختی دور ہوتی۔ تیسرا، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ناراض کیا، تو حدیث میں آتا ہے جس نے کسی میرے بندے کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ تو ان چیزوں سے زبان کا غلط استعمال بھی بندے کو بے سکونی میں لے آتا ہے، کیونکہ بندہ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض۔ سبحان اللہ۔ تو بس یہ 3-4 کام آدمی کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی سکون میں گزرے گی۔ اچھا، یہ جو آیت جو پہلے تھی نا، من عمل صالحا، یہ تو سکون کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ اس کے برخلاف ایک دوسری آیت، ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں ومن اعرض عن ذکری، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا، مجھے بھول جائے گا، میرا نافرمان بنے گا۔ بھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کے موقع پر اللہ یاد نہ آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم سے الم یعلم بان اللہ یرا، کہ میرے بندے تو کہیں بھی چلے جا، کچھ بھی کر لے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ ہم سے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ومن اعرض عن ذکری، کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا مجھے بھول جائے گا، کہ جیسے میرا وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ میں ضرور بضرور، ان عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں ضرور بضرور اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اللہ کو ناراض کرے، پالنے والے کو ناراض کرتا رہے اور وہ سکون میں رہے، ناممکن ہے۔ بے شک۔
تو مختصر یہی ہے کہ بھائی خوش رہنا چاہتے ہو تو پالنے والے کو خوش رکھو. اسی لیے ایک اللہ والے کا فرماتے ہیں اٹھا کر سر تیرے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسماں سے. بہت خوب. کہ جو اللہ کے در کو چھوڑ دے گا وہ ایسا ہے جیسے وہ آسماں سے زمین پر گر پڑا. جس نے اللہ کا در چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا پتہ ہے مگر دور ہو جاتے ہیں. تبلیغ میں وقت بھی لگا لیا، پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے. میرے سامنے کتنے ایسے لوگ ہیں چاہے وہ تبلیغ میں ہوں یا دعوت اسلامی والے ہوں، وقت لگا کے دنیا دار بن گئے، 2 نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ کھا رہے ہیں، داڑیاں بھی چھوٹی کر لی، اور جو ہے موبائل میں بھی غلط قسم کی چیزیں دیکھی جا رہی. پتہ سب ہے، کیا ہوا؟ آنکھیں بند ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ ایسا گناہ ہو گیا کہ اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے ان کے دل پر غلاف آ گیا. صحیح. اب پتہ سب ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، مگر اس اچھی چیز کو کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی. تو یہی ہے کہ بھائی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکر، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ جو اللہ کا در چھوڑ دے گا نا، کائنات کی کوئی چیز اسے سکون نہیں دے سکتی. بہت خوب.